کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو ان کی عادتوں کو، ان کی خواہشات کو، ان کے ڈر کو، ان کی فیلنگز کو آپ سمجھیں۔ اگر ہم کسی کو پسند کرتے ہیں اور اس کو پانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں ان کو سمجھنا پڑے گا، ان کی اچھی بری عادات کو بھی دیکھنا ہوگا، وہ کیسے اٹھتے بیٹھتے ہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا، ایون خود کو ان کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ یہ ایموشنز، یہ فیلنگز کے اندر آ جائیں گے۔ ان سب کو سمجھنے کے بعد ایسے کون سے طریقے ہیں کہ اس کو اپنا بنا سکیں، آج کی ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش اتنی سی ہے کہ ہمارے اس چینل سعید احسناز ٹپس کو بھی لازمی سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں موجود بیل کے بٹن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیو آپ کو حاصل ہو سکے۔ تو چلتے ہیں، آج آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے کسی کو اپنا بنایا جا سکتا ہے۔ اب آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ آپ کوئی بھی بات کریں، کسی بھی حوالے سے کوئی کام کرنا ہو یا فیوچر کی پلاننگ کرنی ہو تو کبھی بھی میں میری کر کے بات نہ کریں، ہمیشہ کہیں کہ ہم ایسا کریں گے، ہم یوں کر لیں گے، ہم اکٹھے یہ کر لیں گے۔ تو یہ جو ہمارا ایلیمنٹ ہے، لفظ ہمارا ایلیمنٹ ہے، اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگلے کو پتہ چلے گا کہ آپ صرف اپنی بات نہیں کر رہے بلکہ اس کو بھی اپنے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ آپ کے ایسا کہنے سے اس کے اندر آپ کے ساتھ ہونے کی فیلنگز پیدا ہوں گی، وہ بھی آپ کی طرح آپ کو اپنا سمجھنے لگے گا۔ تو اگر آپ کسی کو اپنانا چاہتے ہیں اور اس کو بہت پسند کرتے ہیں تو یہ ہمارا لفظ، یہ ایلیمنٹ، یہ ضرور آپ نے دوران گفتگو یا میل جول کے دوران آپ نے ضرور یہ امپلیمنٹ کرنا ہے تاکہ اسے بھی لگے کہ آپ کے اندر اس کے لیے کوئی فیلنگز ہیں اور اس کے دل میں آپ کے اس رویے سے آپ کے لیے فیلنگز پیدا ہوں گی۔ یہاں پہ دوسری اہم ٹپ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، اسے آپ بہت پسند کرتے ہیں، تو ایسے کام کریں کہ اسے بہت پسند ہے، ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں کریں کہ وہ آپ سے امپریس ہو جائے۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دکھاوے میں وہ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ہم بہت کچھ بڑا کریں گے تو سامنے والا پسند کرے گا، امپریس ہوگا ہم سے۔ تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ جس نے آپ کو پسند کرنا ہوگا یا اس کے دل میں آپ کے لیے کچھ فیلنگز ہوں گی تو وہ آپ کے چھوٹے چھوٹے چیزوں سے بھی امپریس ہو جائے گا۔ اب یہ سوچیں کہ اس کو مہنگا ترین گفٹ دیا جائے تاکہ وہ امپریس ہو اور مجھے پسند کرنے لگے۔ آپ یہ سوچیں کہ کہیں باہر کسی ایسی جگہ جو مہنگی ترین ہو وہاں لے جایا جائے تاکہ وہ امپریس ہو سکے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ کسی کو اپنا بنانے کے لیے اسے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوش کرنے کی کوشش کریں۔ جب بھی ملیں اسے کوئی نہ کوئی چھوٹا سا تحفہ، کوئی میٹھی چیز، چاکلیٹس وغیرہ آپس میں شیئر کریں تاکہ ایک دوسرے کے درمیان یہ چھوٹے چھوٹے لمحات جو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو شیئرنگ کریں چیزوں کی، مل کے کھائیں، تو یہ یادیں بن جائیں تاکہ جب بھی آپ اکیلے ہوں تو ان پلوں کو یاد کر کے خوش ہوتے رہیں۔ اسی طرح سے ہمیشہ آپ جس کو بھی پسند کرتے ہوں، اسے اپنا بنانا چاہتے ہوں تو ہمیشہ کوشش کریں کہ ایک دوسرے کے ساتھ واک کریں، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کریں، اسے باتوں میں اپنا بنانے کی کوشش کریں۔ اب یہاں بھی یہ بات بہت اہم ہے کہ وہ اگر آپ کے سرکل میں ہے، آپ کے گروپ میں ہے، تبھی ایسا ممکن ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رہے بھی، آپ کے ساتھ باتیں بھی کرے۔ تو یہ سب کام کر کے آپ اس کے دماغ میں اپنے لیے ہائی لائٹ پیدا کریں گے، وہ آپ کو سوچنے پہ مجبور ہوگا، آپ کو پسند کرنے لگے گا آپ کی ان اچھے اچھے رویوں کی وجہ سے کہ جو آپ اس کے ساتھ مل بیٹھ کے شیئرنگ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، واک کرتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور اس سے سامنے والا امپریس ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ نیکسٹ ٹپ یہ ہے کسی کو بھی اپنا بنانے کی جس کو آپ بہت پسند کرتے ہوں، وہ یہ ہے کہ جیسے کہ شروع میں آپ کو بتایا کہ کسی کی عادتوں کو بھی اپنا بنایا جائے، اس کی روٹین کو دیکھا جائے کہ اس کی روٹین کیا ہے، اس کو کیا پسند ہے کھانے میں، کیا اسے پہننا پسند ہے۔ ان کو اگر کوئی ریڈنگ کا شوق ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ بیٹھیں، واک پسند ہے تو واک کریں اس کے ساتھ۔ تو اس کی روٹین کو اپنانا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہوگا۔
اس کی عادت کو اپنانے کے بعد آپ کو اس کو فالو کرنا ہے۔ جہاں پہ وہ جاتا ہو آپ بھی وقت سے پہلے وہاں پہنچ جائیں، تو ایک دوسرے کو سرپرائز دیں کہ آپ بھی یہاں پہ۔ تو اس طریقے سے اچانک ایک دوسرے کو ملنا، حالانکہ آپ تو اس کو امپریس کرنے کے بہانے آئے ہیں، تو اس طریقے سے شاید اس کے دل میں، اس کے ذہن میں، دماغ میں آپ کے لیے خیال پیدا ہوگا۔ آپ کو اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا، ہمیشہ اسے خوش رکھنا، تو یہ ایک بہت بڑی ٹپ ہے کہ آپ اسے امپریس کر سکتے ہیں، اپنا بنا سکتے ہیں۔ یہاں پہ نیکسٹ طریقہ یہ ہے، نیکسٹ ٹپ یہ ہے کہ کسی کو بھی جسے آپ پسند کرتے ہیں اسے اپنا بنا سکیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی اس کے سامنے ہوں، جب بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہوں، تو آپ بالکل ہی ویل ڈریسڈ ہوں، آپ کا ایک الگ سے اسٹینڈرڈ ہو، اچھے سے بن سنور کے رہیں، اچھے کپڑے پہنیں، خود کو تیار رکھیں، اپنے بالوں کو سلیقے سے رکھیں، خود کو سنوار کے رکھیں، تاکہ جب وہ آپ کو دیکھے تو بس آپ کو دیکھتا رہ جائے اور آپ سے امپریس ہو جائے، آپ کے پاس آنے کو وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتا پھرے۔ اسی طرح سے اچھا پرفیوم استعمال کریں، تاکہ جب بھی وہ آپ کے پاس ہو تو اس سے ایک اچھی فریگنس فیل ہو۔ تو خود کو ہائیجین رکھنا ایک الگ سے اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، اپنا ایک معیار ضروری ہے کہ آپ کا معیار یہ ہے کہ سامنے والا آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتا رہے۔ خود کو معیاری رکھنے کے لیے تو یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ سے امپریس ہو جائے تو پھر تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ بھی اپنا خیال رکھیں، اپنی صحت کا اور ساتھ میں اپنی ڈریسنگ اور لکس کا۔ اس طریقے سے وہ آپ کا ہوتا چلا جائے گا اور وہ ایک دن آپ کا ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ نیکسٹ ٹپ یہ ہے جس سے وہ آپ کو بہت زیادہ پسند کرے گا، آپ کا ہو جائے گا، وہ یہ ہے کہ آپ کتنا اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ وہ چاہے اس کی خوشی ہو یا کوئی پریشانی ہو، آپ اس کے ساتھ کس حد تک کھڑے رہتے ہیں، کتنا اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اسے کسی بھی حوالے سے، کسی بھی معاملے میں اسے اکیلا نہ رہنے دیں، اس کا ساتھ دیں۔ اس طرح سے وہ سوچے گا کہ ایک شخص ایسا ضرور ہے اس دنیا میں جو ہر وقت میری سپورٹ میں رہتا ہے، میرے حق میں بولتا ہے، تو وہ ایسا سوچ کے آپ کو دل ہی دل میں، من ہی من میں آپ کو پسند کرے گا، آپ کے لیے اس کے دل میں فیلنگز پیدا ہوں گی، آپ کو پسند کرنے لگے گا۔ تو اگر آپ لڑکے ہیں اور کسی لڑکی کو امپریس کرنا چاہتے ہیں اور وہ بھی آپ کو پسند کرتی ہے، تو آپ ضرور ایک دوسرے کی طرف نکاح کا پیغام پہنچائیں، تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ جلدی سے جلدی، چونکہ آپ ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں، تو آپ کا جلدی سے جلدی رشتہ بھی ہو جائے۔ اور وہ کیا ہی خوبصورت لمحہ ہوگا جب آپ کا نکاح ہو جائے۔ تو نکاح میں جلدی کیجیے، یہ نہ سوچتے رہیے کہ بعد میں پڑھ لیں گے، پڑھنے کے بعد پھر نکاح کر لیں گے۔ اگر آپ کو کوئی پسند آ گیا ہے اور چاہتے ہیں کہ وہ آپ کا ہو جائے، تو نکاح کی صورت میں اس کو اپنا بنایا جائے، اس سے شادی کی جائے۔ پھر بے شک آپ دونوں ہی پڑھتے رہیں ایک ساتھ کلاس میں بھی، اور آگے بھی کوئی جاب ہے تو جو بھی کرتے رہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ وقت گزار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ پہلے یہ کام کر لیں، وہ کام کر لیں، پہلے پڑھائی پوری کر لیں، یا پہلے جاب کر لیں، یا پہلے سامان بنا لیں، شادی کے خرچے وہ پہلے پورے کر لیں، اس کے بعد شادی ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ اتنے وقت کے بعد ہمارا دل ایسا ہے، انسان کی فطرت ایسی ہے کہ کوئی اور اس کی زندگی میں آ جاتا ہے۔ تو اگر آپ کسی کو پسند کرنے لگ گئے ہیں اور اس کے خیالات آپ کے دل میں، دماغ میں ہر وقت رہتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اس کی طرف نکاح کا پیغام پہنچائیں، چاہے آگے سے انکار ہو جائے یا ہاں ہو جائے۔ اگر انکار بھی ہو گیا تو آپ کو زندگی بھر ریگریٹ نہیں رہے گا کہ سامنے والے کو میں بہت پسند بھی کرتا تھا یا کرتی تھی، لیکن میں نے ایک بار بھی شادی کے لیے نہیں بولا، نکاح کے لیے نہیں بولا۔ تو کیا پتہ ایسا کرنے سے سامنے والا راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو بہت پسند فرماتا ہے، اور جوڑے تو آسمانوں پہ ہی بنتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ نیک کام میں، نیک عمل میں دیر مت کیجیے، اور اس میں ایک دوسرے کو پسند کرنے کے بعد پھر سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر نکاح کی ضرورت ہوتی ہے۔
کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی لازمی کر دیجیے۔ اس ویڈیو سے اگر کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ایون اپنی فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے۔ روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل سعید احسن آز ٹپس بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سعید احسن آز۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔